قلائد الجواہر آپ کے حالات کی کتاب ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ النہایت، کسی پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیری مریدی کے مسند پر اور سجادے پر جا کر بیٹھ جائے. وہ یتقلد بسیف العنایت، اور ذمہ داری کی تلوار اپنے گلے میں لٹکا کے بیٹھ جائے، یعنی پیر بن کے بیٹھ جائے. کسی ولی کے لیے اس وقت تک جائز نہیں حتی یکون فیہ اثنتا عشرۃ خصلۃ، جب تک اس میں 12 صفتیں موجود نہ ہوں. ہر ولی میں کتنی صفتیں؟ پھر پیر بن سکتا ہے. 12 صفتیں ہوں تب. اثنتان من اللہ، 2 صفتیں اللہ کی اس میں ہونی چاہیے. وخصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 2 صفتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی ہونی چاہیے. وخصلتان من ابی بکر، 2 خصلتیں ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے. وخصلتان من عمر بن الخطاب، 2 خصلتیں عمر بن خطاب والی ہونی چاہیے. وخصلتان من عثمان ابن عفان، 2 خصلتیں عثمان غنی والی ہونی چاہیے. وخصلتان من علی بن ابی طالب، اور 2 خصلتیں 2 صفتیں علی بن ابی طالب والی ہونی چاہیے. اتنے بند جی، اگے 7ویں کی سیاسی بنا نہیں لیا. اب بتائیے جی، یہ قلائد الجواہر کا 203 صفحہ یہ میرے سامنے پڑھی کہ کسی پیر کے لیے جائز نہیں کہ پیری سنبھالے، ذمہ داری سنبھالے، مسند پہ بیٹھے، جب تک یہ 12 خصلتیں، 12 خوبیاں، 12 صفتیں موجود نہ ہوں. 2 اللہ کی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 2 ابو بکر، 2 عمر، 2 عثمان، 2 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی. وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کی 2 صفتیں ہیں، ان یکون ستارا وغفارا. ہر پیر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفت ستاری بھی اس میں ہو اور صفت غفاری بھی اس میں ہو. سونا پہلی تے گل ہے، اتھے ہی ویکھ لو ساڈا اج کل پیراں دا کی حال ہے. ستاری اور غفاری مطلب ہے کہ مریدوں کے عیب کجنا، اس دی گل او دے اگے تے او دی گل اے دے اگے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی پیر مریدوں نے بڑائی رکھ دینا، ایسا ہے کہ بلا. اور پھر غفاری مطلب ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، عیبوں پر پردہ ڈالنا، لوگوں کو نہ بتانا اور خود ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا. اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ کسی بے وقوف مرید کو رکھتے تھے کہ یہ بونگیاں مارے، میں اس کو درگزر کروں تاکہ نفس مرے، پستا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 صفتیں ہونی چاہیے. وہ کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان یکون شفیقا رفیقا، شفیق ہو اور رفیق ہو. شفیق مانا شفقت کرنے والا، اور رفیق کا مانا ہوتا ہے رفق اور نرمی کرنے والا. یہ ملتی جلتی ہیں آپس میں. ستار اور غفار بھی ملتی جلتی ہیں، شفیق اور رفیق بھی ملتی جلتی ہیں. شفیق شفقت. اقبال نے کیا شعر لکھا ہے؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. سخن دل نواز ہونا چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اے میرے محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے لانفضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے. تو پیر کے لیے نرم دل، مہربان، شفیق اور ہمدرد ہونا ضروری ہے، دکھ درد بانٹنے والا ہونا ضروری. اور 2 خصلت ابو بکر صدیق کی، فرمایا یکون صادقا متصدقا، سچ بولتا ہو اور لوگ بھی اسے سچا مانتے ہوں، کہ کوڑ نہیں مارتا، او دی گل ہے تو پھر ٹھیک ہی ہونی. میرا ایک دوست ہے، اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو جس کے ساتھ جھگڑا ہوا نا، تو وہ ایک 3rd پرسن، تیسرا بندہ، وہ دوسرے آدمی کا ہمدرد تھا. کہنے لگا جی وہ فلانا جڑا نا میرے چاچا جی نال پڑیا ہے تو وہ بڑا غلط کیتا ہے اس نے. تو وہ اس کا ایک پاس ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا یار یہ فلانا بندہ تیرے چاچے نال پڑیا ہے. انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے بڑا غلط کیتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ پڑیا نا تو پھر ٹھیک ہی ہونا ہے. اس بندے نے میں جاننا، وہ بندہ غلطی نہیں کرتا، کسی نال ظلم زیادتی نہیں کرتا.
تو مطلب اس کی غیر موجودگی میں اس کا وہ دوسرا بندہ دفاع کرے کہ جی اس آخیا تو پھر ٹھیک ہے. صادق بھی ہو, سچ بولتا ہو, یکڑ نہ مارتا ہو. پیر سچ بولے گا تو کشف ٹھیک ہوگا. خدا کی قسم یہ بڑا پکا اصول ہے. الہام اسی کو ہوتا ہے جس کی زبان پہ سچ ہوتا ہے. اس کو خواب سچا آئے گا, اس کا کشف ٹھیک ہوگا, اس کا الہام ٹھیک ہوگا. اگر ہر وقت جھوٹ بولنے والے بندے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشف قبور ہو جائے, اسے کوئی اور کشف ہو جائے, کوئی سگنل آ جائے, اس کو نہیں آئے گا. آئے گا تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا, سمجھ نہیں سکے گا. تو خود بھی سچ بولتا ہو, لوگ مانتے ہوں کہ سچا تو ہے, جھوٹ بولنے کا عادی نہیں. اور وہ جو اما من عمر, وہ جو عمر فاروق والی دو خصلتیں ہیں, ان یکون امارن بنہاءن, بہت زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا. یہ فاروق اعظم کی خصلت ہے. یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین نعمت ہے. نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا ناہمی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے ہیں, برائی سے روکنے والے ہیں, اور آپ سے بڑھ کر یہ کام کرنا کسی کو نہیں آتا. تو فاروق اعظم کی یہ دو خصلتیں بیان فرمائی. یہاں آپ کو میں کنفلکٹ ذرا واضح کر دوں. بظاہر ادھر ہم کہہ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے, یا ان والی خصلت ہونی چاہیے کہ بندہ شفیق ہو اور رفیق ہو, نرمی والا ہو. اور ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو نرمی اور شفقت کا تعلق ان باتوں سے ایسے نہیں ہوتا کہ نرمی اور شفقت کی وجہ سے اس کو برائی بھی کرنے دو اور اچھائی نہیں کرتا تو بھی اس کو نہ سمجھاؤ. یہ نرمی اور شفقت نہیں ہے. یہ دونوں باتوں کا آپس میں تضاد نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام شفیق اور رفیق ہیں, لیکن جب ایسی بات ہو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بنتا ہو, آپ نرمی اور شفقت کے باوجود ایسے بندے کو ٹوک دیتے. تو غلط کو سمجھانا بھی نرمی اور شفقت ہے. یہ بھی رحمت کا ایک طریقہ ہے کہ جہنم میں نہ جائے. میں اس کو راستہ سیدھا ابھی بتا دوں. اسی طرح آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اور رات کو قیام کرنے والا ہو. ان یکون طعاما وقائم اللیل والناس نیام, بندہ طعاما للطعام, کھانا کھلانے والا ہو, سخاوت کرنے والا بندہ ہو, اور رات کو جاگنے والا بندہ ہو. عثمان غنی سخاوت کرتے تھے اور رات کا قیام ان کا زیادہ مشہور ہے. اس لیے حضرت حضور غوث پاک نے ان کی اس صفت کو بیان فرمایا. اور وہ جو چھٹی ہستی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کے بارے میں فرمایا کہ ان یکونا عالما و شجاعا, علم والا ہو اور بہادر ہو. تو اب بتائیے نا, ابھی میں نے حضرت غوث پاک کا علم کے بارے میں جو نظریات ہیں, جو تعلیمات ہیں, وہ ابھی عرض کی ہیں. تو علم ہوگا تو پیری کے قابل ہوگا. آپ فرما رہے ہیں ورنہ پیری والی مسند کے قریب نہ جائے. لا یجوز لشیخ, کسی ایک شیخ کے لیے بھی جائز, لشیخ یہ جو ہے نا نکرہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عالم کو, کسی فقیر کو, شیخ کو, مرشد کو زیب نہیں دیتا کہ مسند ارشاد پہ جا کے بیٹھے جبکہ اس کے اندر یہ صفتیں موجود نہ ہوں. تو علم کی صفت اگر نہیں ہے تو آج یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تو علم سے روکا تک جا رہا ہے بعض استانوں سے. علم کی کوئی لوڑ نہیں ہے. آپ دیکھ لینا, جو بھی علم سے روک رہا ہے آزما لینا, وہ خود عالم نہیں ہوگا اس لیے روک رہا ہے کہ کوئی مرید منوا کے ٹوک نہ سکتے, تاکہ میں جو غلطیاں کر رہا ہوں, جو ناجائز باتیں سکھا رہا ہوں, جو جہالتیں پھیلا رہا ہوں, ان پر مجھے گرفت کرنے والا کوئی مریدوں میں سے ہی اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے پیر جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے مرید, ان کے خلفاء ان کو چھوڑ جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن و سنت کے خلاف, اجماع امت کے خلاف, جمہور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جب کوئی عقیدہ بیان کرے گا, کوئی نظریہ بیان کرے گا, کوئی اپنا طریقہ رائج کرے گا, تو ظاہر ہے جس نے قرآن و سنت پڑھا ہوا ہے, جس کو پتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہوا ہے, اس بندے کے ساتھ میں نے انہی کی خاطر تعلق جوڑا تھا, جو ان کی رنج سے ہٹا ہے, تو اس کو چھوڑ دینا واجب ہے. حضور کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے. ہر پیر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مریدوں کو بتائے اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے چھوڑ دینا, مصطفیٰ کا دروازہ مت چھوڑنا. ضرورت ہونی چاہیے. یہ حضور کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے. شجاع بھی ہو, بہادر بھی ہو. اللہ کا ولی ہوتا ہی بہادر ہے. اللہ کا ولی سچی بات اسی لیے کر دے گا. ہاں کرنے کا طریقہ الگ کوئی ٹھیک ہے, کہیں نرمی سے کرنا پڑتی ہے, کہیں سختی سے کرنا پڑتی ہے. کلمہ حق بول دینا اللہ کے ولی پر واجب ہوتا ہے, نہیں تو وہ ولایت کا قابل ہی نہیں ہے. مسند پہ بیٹھنے کے قابل, یہی تو میں بتا رہا ہوں. حضور غوث پاک فرمانے کہ مسند پہ نہ بیٹھے اگر وہ دلیر نہیں ہے. لیکن دلیری کا یہ مطلب نہیں
کہ آئے گئے پنجی رکھے، آئیاں انیائیاں منہ کڈی رکھے، جائز ناجائز اول فول بولتا رہے، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں۔ جہاں بولنا بنتا ہے وہاں ضرور بولے، اور خواہ مخواہ بات بات پہ ٹانگ اڑا کے بیٹھ جانا یہ دلیری نہیں ہے، یہ نادانی، یہ حکمت عملی کے خلاف۔ آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ بڑے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے، کئی فتنے اٹھتے ہیں نیٹ پر۔ سونا یاد رکھیے، نیٹ پہ جیسے بات آئی آپ کالے پہ جاتے ہیں، سوڑے پہ جاتے ہیں، یار میں جواب، یعنی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ یہ غلط فہمی، یہ تکبر ہے کہ بلا یہ مہینہ 2 مہینے ٹھہر جائیں، یہ اونٹ خود بخود کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے، آٹومیٹک یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے، دور اندیش بنے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے نا، 3 4 6 مہینے کے بعد آئی گئی ہو جاندی ہے، کسی نے یاد ہی نہیں ہوندی، اس وقت تو سنڈی کھپ پائی سی، وہ گئی گرل مرل ہو گئی، اب شاید شرمندہ ہو رہے ہوگی، یار اس وقت کی میں مار بیٹھا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ذرا کنٹرول سے کام لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلے وقتوں میں علماء کرام، میں ابھی حضرت کو بتا رہا تھا، سنن دارمی میں اس قسم کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ علماء میں سے ایک کے پاس سوال آتا تھا تو وہ آگے بھیج دیتے تھے، اس سے پوچھو، وہ آگے بھیج دیتے تھے، وہ آگے بھیج دیتے، چلتے چلتے پہلے عالم کے پاس مسئلہ پھر پہنچ جاتا تھا، جواب دینے سے اتنا گریز کرتے تھے۔ آسان جواب ہے وہ دے دیں، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، ٹپیکل ہے، کریٹیکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کو آپ مہربانی کریں، آپ اظہار خیال نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے دور کون سا جا رہا ہے، اوپر سے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے، وہی یا ماشاءاللہ یا لا حول ولا قوت۔ تو آپ کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ٹارگٹ بننے کے لیے؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں۔ یہ ایک تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بولنا ہے تو مسئلہ حل ہونا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ اکھر آ جاتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ اس وقت بول دیتے ہیں۔ بہرحال میں 2 باتیں صوفیانہ تعلیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تھوڑے پہ راضی ہو جا، اور پیر میں 12 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے 2 صفتیں اللہ کی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 4 خلفائے راشدین کی۔ اور اس میں اشارہ ذوق صاحب جاتے جاتے یہ بھی کر گئے کہ 4 خلفائے راشدین کو حضور غوث پاک صرف 4 یار کو ماننے والے بھی ہیں، اور 4 یار کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، اور اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں ان 4 والی خوبیاں نہ ہوں۔